کسی دوست کو حوالے چاہیے میرے پاس پڑے ہوئے موبائل میں نے ابھی آپ کو دے دینے، کسی کو ضرورت پڑے تو۔ اللہ کہتا ہے، عبداللہ ابن مسعود وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں واقعات الخلافۃ من اللہ عز و جل فی القرآن لثلاثۃ نفر، میں عبداللہ ابن مسعود کی روایت پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اللہ نے 3 خلفاء کا ذکر کیا قرآن میں۔ پہلے خلیفہ آدم علیہ السلام، بولیں، دوسرے داؤد علیہ السلام، اور تیسری سورہ نور کی آیت نمبر 55 پڑھی انہوں نے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ گل مک گئی۔ وہ کہتے ہیں تیسرا جو خلیفہ ہے، اللہ نے کہا کہ میں ضرور بالضرور اس کائنات میں اسے خلافت دوں گا، کسے؟ جیسے میں نے خلافت دی تم سے پہلوں کو، نہیں سمجھ رہے، جیسے میں نے خلیفہ بنایا تم سے پہلوں کا۔ یہ امام حافظ حسکانی جو روایت لے کے آئے ہیں، مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگائے، جس نے فتویٰ لگانا ہے ان پہ لگائے، یہ میرے سامنے روایت پڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تیسرا جو خلیفہ ہے، اللہ جو کہتے ہیں لا یستخلفنہ، تو یہ ہوا علی ابن ابی طالب ہے، کیونکہ اللہ نے شرط لگائی ہے جیسے پہلوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا۔ وہ پہلے کون تھے؟ آدم اور داؤد۔ آپ مجھے بتائیں کہ آدم اور داؤد یہ جو 2 خلفاء ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، ان میں کوئی ایک بھی ہے جو غیر معصوم ہو؟ نہیں سمجھ رہے یار اللہ نے شرط لگا دی نا۔ مثال کما جو ہے نا، یہ استعارے کے لیے آتا ہے، تشبیہ کے لیے آتا ہے، میں سادہ کرتا ہوں۔ اور آپ کہتے ہیں علی شیر جیسا ہے، اس علی کی بات نہیں کر رہا جو آپ کے اندر کوئی علی ہے، چلو میں آسان کر لیتا ہوں، ویسے علی ہی شیر جیسا ہے۔ آپ کہتے ہیں علی شیر جیسا ہے، یہ تشبیہ دے رہے ہیں آپ، علی شیر جیسا ہے۔ ایک ہوتا ہے مشبہ، دوسرا ہوتا ہے مشبہ بہی، ایک جسے مثال بنایا جائے اور جس کی مثال دی جائے، اور ایک ہوتی ہے وجہ تشبیہ، یعنی علی شیر جیسا ہے۔ تو شیر جو ہے وہ بہادر ہوتا ہے نا کہ بزدل ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے وہ علی کوئی بہادر ہوگا، تو آپ کہیں گے نا یہ علی شیر جیسا ہے، کسی بزدل کو کہیں گے یہ شیر جیسا ہے؟ بولو یار، نہیں نہ کہیں گے۔ تو وجہ تشبیہ کیا ہے؟ اس کی بہادری۔ علی چاند جیسا ہے، علی تو چاند خوبصورت ہوتا ہے نا، وائٹ ہوتا ہے، ویسے ماں کا تو ہر بیٹا ہی چاند ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو خوبصورت ہوگا کہیں گے چاند جیسا۔ بولو یار، تو جو خوبصورت نہیں آپ اس کو چاند جیسا نہیں کہہ سکتے، بولیں، اس کا میں اس کی خوبصورتی بن گئی وجہ تشبیہ۔ یہاں اللہ کہتا ہے کما استخلف الذین من قبلہم، ہم نے جو خلیفہ بنایا ہے بالکل اس طرح جیسے پہلے تھے۔ بولو یار، مولوی صاحب جو اللہ کے بنائے ہوئے خلفاء ہیں نا، پڑھ قرآن، وہ دنیا میں آ کے گھوم پھر کے دائیں بائیں ہو کے شرک کر کے کفر میں رہ کے، نہیں سمجھ رہے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں بنے، بلکہ بائی برتھ ہی مومن تھے۔ پہلا حوالہ یہ ملا اللہ کے قرآن سے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پاک ہو، جو معصوم ہو، جو چنیدہ ہو، جو چنا ہوا ہو، جو سلیکٹڈ ہو۔ تو اب مجھے بتائیں کہ علی علیہ السلام کے علاوہ، اچھا میں ایک حوالہ دیتا ہوں آپ کو، امام احمد رضا خان بریلوی کا، اہل سنت میں ان کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ مولا علی علیہ السلام کا جب نام لیا جاتا ہے تو کہتے کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ پڑھا جاتا ہے نا۔ حوالے تو بے شمار ہیں میرے پاس، لیکن میں ایک ایسا ہی حوالہ دے رہا ہوں، یعنی جن کو وہ اعلی حضرت مانتے ہیں ان کا جواب دینے لگا ہوں۔ اعلی حضرت نے اپنے فتاوی رضیہ میں موٹا کر کے لکھا ہے
وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں فقط مولا علی علیہ السلام کے نام کے ساتھ یہ ٹائٹل پڑھا جاتا ہے. یہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کسی اور کے ساتھ نہیں. یہ اس لیے علی علیہ السلام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کہ علی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں برت سے لے کے شہادت تک ان کا سر کبھی بھی بتوں کے آگے نہیں جھکا. نہیں سمجھ رہے؟ وہ یار میں کہتا ہوں میری نہ مانے، وہ اعلیٰ حضرت کی مان لے یار. وہ کہتے ہیں زندگی میں آپ نے کبھی شرک نہیں کیا، ایک لمحہ بھی کفر میں معاذ اللہ نہیں گزرا، کوئی اس طرح کی کوئی نجاست قریب بھی نہیں آئی. اب میں کوئی لڑائی کر رہا ہوں؟ پاک محمد کے بعد بیٹھنا ہے محمد کی کرسی پہ، بیٹھنا ہے محمد کی مسند پہ. تو محمد کے بعد مولوی جی اللہ نے جو ڈیمانڈز بیان کی، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن بیان کی ہے، علی کے علاوہ اگر کہیں اور سے تجھے نظر آتی ہیں تو ہمیں دکھا، ہم اسی کو بلا فصل مان لیں. ایک اور جلدی دے رہا ہوں، میں ایک اور دیتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی معروف یہ آیہ مجیدہ ہے. اللہ کہتا ہے قرآن میں حضور کو بتا رہا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون اخلفنی فی قومی. ایک لفظ پہ ذرا غور کریں. یہ سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 142 ہے، بڑی معروف آیت مجیدہ ہے. اللہ کہتا ہے سونیا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، کیا کہا؟ بولے ہارون سے کہا کہ بے شک اے میرے بھائی ہارون، میں تجھے اپنی قوم میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. نہیں سمجھ رہے؟ کیا بنا رہا ہوں؟ یہ تیسری چوتھی آیت آگے. اس کا مطلب ہے یا تو خلیفہ اللہ خود نامینیٹ کرتا ہے یا اللہ کا رسول نامینیٹ کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دوست یار کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. نہیں سمجھ رہے؟ یا یہ نہیں فرمایا یا میں جا رہا ہوں کمانڈمنٹ کے لیے تو پیچھے سارے مل کے جمع ہو کے اکثریت دیکھ کے کسی ایک کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسے خلیفہ بنا لینا. نہیں نہ کہا، یہ خود بنایا، بھائی کو بنایا. بولے اس کا مطلب ہے کہ جو ہارون علیہ السلام تھے وہ جو معصوم کے خلیفہ بنے، جو معصوم کے نائب بنے، خود بھی معصوم. چلو میں دلیل دیتا ہوں. صحیح بخاری کھولے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4416. کتابیں آپ نے کیا تلاش کرنی ہے؟ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، گوگل پہ لکھیں، گوگل پہ لکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4416. حدیث کا نمبر لکھیں 2404. صحیح مسلم 6217، 6218، 6220، 6221. جامع ترمذی لکھے حدیث کا نمبر 3731، 3731 لکھے. ابن ماجہ کھولیں، اور میں صحیح ستہ دے رہا ہوں یار آپ کو. ابن ماجہ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر کھولیں 115، 120. اور تبلیغ کر رہا ہوں، کس سے نہیں دے رہا، سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں. ابو داؤد، نسائی، مسند احمد بن حنبل، فضائل صحابہ. جب صحیح ستہ آ گئی یارو، سنیوں کی 6 صحیح ترین کتابیں مانی جاتی ہیں اور ان کی حدیث متواتر بھی، حدیث مشہور بھی. تشبیہ کا مسئلہ میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں. یہاں حضور علیہ السلام تبوک جا رہے، جب تبوک جا رہے تو پیچھے استخلافہ کا لفظ آیا ہوا ہے. استخلافہ، علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنا. تو علی علیہ السلام نے کہا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہاں آقا علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے، حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے. میرے آقا فرماتے اما ترد ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی خوش ہو جا کہ تیری اور میری وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی تھی. فرق یہ ہے کہ میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں، تو نبی نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارا مقام، سٹیٹس، رتبہ جو ہے
وہ بالکل نبیوں والا ہی ہے. یہ تشبیہ دے دی نا, بولے اس کا مطلب تشبیہ دے دی. حضور نے فرمایا موسیٰ و ہارون, تو موسیٰ و ہارون دونوں نبی, چونکہ حضور آخری نبی تھے, حضور کے بعد نبی کوئی نہیں, تو اس کو کلیئر کر دیا کہ تو نبی نہیں, سٹیٹس نبیوں والا. اس کا مطلب حضور یہ کہنا چاہ رہے ہیں جیسے موسیٰ گئے تھے تو پیچھے اپنا نائب, خلیفہ, قائم مقام, جانشین ہارون کو بنا کے گئے تھے. میں بھی جا رہا ہوں تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد جائے تو محمد کے بعد جو محمد کا خلیفہ ہے, جو قائم مقام ہے, جو جانشین ہے, جو نائب ہے, فقط علی ہے. نہیں سمجھ رہے یار. یعنی وہ موسیٰ تھے, میں محمد ہوں, وہ ہارون تھے, تو علی ہے. حضور بتانا چاہ رہے ہیں محمد کا ہارون علی ہے. اور تشبیہ دے رہے ہیں حضور, یار بات سمجھیں, تشبیہ دے رہے. بالکل اسی طرح ہوا جب وہ چلے گئے موسیٰ علیہ السلام, تو پیچھے قوم نے نبی کا جو بنایا ہوا خلیفہ تھا اس کو چھوڑ دیا. بچوں سے میرا خطاب نہیں, نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ سے منہ موڑ لیا. وہ سامری جادوگر کے پیچھے لگ گئے, ساری قوم گمراہ ہو گئی. بولو, وہ نبی کے نائب کو جو چھوڑ دیا, وہ نبی کے منتخب خلیفہ کو چھوڑ دیا, گمراہ ہو گئے. بالکل سیم یہی ماجرا. ادھر حضور علیہ السلام علی کو خلیفہ بنا کے گئے تو پیچھے جو منافقین تھے انہوں نے کہا جو محمد کے بنائے ہوئے خلیفہ کو کیوں مانے, اس کی اطاعت کیوں کریں, اس کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھیں, ہم اپنی خود مسجد بنوا لیتے ہیں. تو مسجد ضرار بنائی نا. وہ جو مسجد ضرار بنی تھی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسجد میں وہ گانے سنتے تھے کہ ڈانس کرتے تھے؟ وہ نماز ہی پڑھتے تھے. بولیں, جب آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے, اللہ نے وحی نازل کر دی, سونیا جو تیرے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کر دے, جو تیرے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کر دے, میرا گھر بنا کے قیام کرے, رکوع کرے, سجود کرے, جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے, جو محمد رسول اللہ کی گواہی دے, جو علی ولی اللہ کا منکر بن جائے, دفاع جائے میری بارگاہ سے منافق ہے. اللہ کا گھر ہے, اللہ نے کہا مسجد کو مسمار کر دیا جائے. وہ بات ہی نہیں سمجھ رہے. یہاں تو دوسرے فرقے کی مسجد بھی ہو تو کوئی میرا خیال آرڈر نہیں دیتا کہ اس کو مسمار کر دو. نہیں سمجھ رہے. دیوبند کی ہو, الحدیث کی ہو, شیعہ کی ہو, بریلویوں کی ہو. تو میں نے کئی مسجدیں ایسی دیکھی ہیں جگہ شیعہ نے دی ہوئی ہے. نہیں سمجھ رہے. تو وہ آ کے مسجد کو مسمار نہیں کرتے کہ مسلک دوسرا ہے. تو اللہ نے مسجد کو مسمار کروا دیا. وہاں کوئی لات منات کا نام بھی لیا جا رہا, نام اللہ کا ہی, لیکن محمد کے خلیفہ کو چھوڑ کے. تو بولو یار, محمد کے خلیفہ کو چھوڑ کے اللہ نے فرمایا محمد کے خلیفہ علی کو چھوڑ کے کوئی میری بھی عبادت کرے گا تو دفاع جائے منافق ہے. لو جی, ایک ایسی دلیل دینے لگا ہوں, ابھی میرا ٹائم ہے, بس کلوزنگ ہے. ایک ایسی دلیل دینے لگا ہوں, آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ روایت صحیح بخاری میں بھی آئی ہے, الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ. یہ 25 کتابیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں اہل سنت کی. کتنی؟ 25. ابھی میرے پاس یہ ساری روایتیں موجود ہیں. آقا علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی, بیمار تھے حضور. آپ کو پتہ ہے آقا علیہ السلام نے کفار کے ساتھ ایک صلح کی تھی, صلح حدیبیہ. بولو یار, اب کفار جو مشرکین تھے انہوں نے صلح کی شرائط توڑ دی. صلح اس وقت تک رہتی ہے جب صلح کی شرائط پہ عمل کیا جائے. یہ جو صلح کا چورن بیچتے ہیں نا, فلاں سے مولا حسن بادشاہ سرکار نے صلح کر لی, اور بھائی تیری صلح تے بڑھ گئی, اس لیے کسی ایک شرط پہ عمل نہیں ہوا. جب مشرکین نے وہ شرائط ساری توڑ دی
تو اللہ نے سورہ برات نازل کی، جسے آپ سورہ توبہ کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیات پڑھ کے دیکھ لیں 12، بلکہ اس کی پہلی آیت یہ ہے برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ نے کہا سونیا انہوں نے صلح کی شرائط توڑ دی، اب آپ جا کے اعلان کر دے اب ہمارے ذمہ بھی کوئی صلح کی شرط کو ادا کرنا واجب نہیں ہے، ہماری طرف سے بھی برات ہے۔ میں قرآن دے رہا ہوں، بخاری دے رہا ہوں۔ حضور کی طبیعت ناساز تھی، یہ سورہ برات اتری، کسی کے مروڑ کا میرے پاس علاج نہیں، میں نے حوالہ دینا ہے، حوالہ منانا نہیں پہنچانا ہے۔ ہر نبی کہتا رہا وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے پہنچانا، تو منانا نہیں، میں بھی پہنچانے آیا ہوں، منانے نہیں۔ اب حضور کی طبیعت ناساز تھی، پاس حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے وہ سورہ برات حضرت ابوبکر کو دی، اے ابوبکر تو جا میرا سفیر بن کے تو یہ سورہ لے جا، تو عرفات کے میدان میں جا کے تو پڑھ کے سنا دے۔ میں بخاری دے رہا ہوں یار، کی ہو گیا جی؟ اب ادھر سے سورہ برات لے کے حضرت ابوبکر نکلے، ادھر سے اللہ کا آرڈر لے کے جبریل نکلا۔ وہ یارو جبریل کی سپیڈ، رفتار حضرت ابوبکر سے تو زیادہ ہی ہے نا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ، اللہ کا امر لے کے آؤ، اللہ کا پیغام لے کے آؤ، اللہ کا آرڈر لے کے آؤ، اللہ کی وحی لے کے آؤ۔ کیا؟ اللہ نے کہا حبیب پیغام ہے میرا، امر ہے میرا، میسج ہے میرا، وحی ہے میری، یا تو خود جائے، خود نہیں جا سکتے تو محمد کے بعد کوئی اور نہیں جائے گا، وہی جائے گا جس سے محمد ہو اور وہ محمد سے ہو۔ ہوئے نہیں سمجھ رہے؟ اللہ نے آرڈر۔ اب روایت کیا کہتی ہے سنیں اور سنو تو صحیح یار۔ حدیث کہتی ہے آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو بلایا، تعال یا علی ابن ابی طالب، علی جلدی کر، میں نے ابو بکر کو بھیجا ہے سورہ برات دے کے، جلدی جا جا کے اس سے سورہ برات لے، چونکہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ جو بخاری کا بڑا نام لیتے ہیں نا، امام بخاری نے روایت بھی نیچے بیان کی ہے، اوپر باب بھی باندھا ہے، بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ وہ کہتے باب باندھا ہے قول النبی انت منی وانا من کا یا علی، علی تو محمد سے، محمد تجھ سے ہے۔ اب علی علیہ السلام کی رفتار کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، نہیں یقین تو حضرت سلمان فارسی سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے خیبر میں مولا کی رفتار کا منظر۔ اور بولو یار، حضرت ابوبکر کو ایک قدم بھی اٹھانے نہیں دیا، مولا پہنچ کے سورہ لی، بات بڑی خاص دے رہا ہوں، جا کے حضور کے نائب بن کے، جانشین بن کے، خلیفہ بن کے، اللہ کے حکم پہ، میرے آپ کے حکم پہ نہیں۔ اور بولو یار، اللہ کے حکم پہ عرفات کے میدان میں اللہ کا پیغام پڑھ کے سنا دیا نا۔ بولے اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں سادات کے قدم چوم کے، سیدھی سی بات پوچھتا ہوں، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ، پھر جملہ کہتا ہوں، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی کو اپنی وحی پڑھنے نہیں دیتا، نہیں سمجھ رہے یار، میں پھر کہتا ہوں، پھر سمجھے، پھر سنیں حضرات، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی کو اپنی وحی پڑھنے نہیں دیتا، تو وہی اللہ نبی کے بعد نبی کی مسرت پہ، نبی کی کرسی پہ کسی زید بکر کو کیسے بیٹھنے دے گا؟ ہوئے ہوئے ہوئے۔ پھر اگلی بات سنیں، امام ابن ابی عاصم اپنی سنہ میں لے کے آئے، مولوی صاحب کہتے تھے بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کہہ کے گئے علی میرا خلیفہ ہے، اور تو اگر اندھا ہو گیا ہے تو یہ ہمارا قصور ہے۔ امام ابن ابی عاصم کی سنہ کھول کے دیکھیں، اہل سنت کے سر کا تاج ہے، یہی جو روایت ہے
انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انکا لست نبیا وانت خلیفتی من کل مومن بعدی وفی روایت فی کل مومن من بعدی. علی میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جس طرح موسیٰ اور ہارون تھے، میں چونکہ آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، لیکن تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے. ہوئے 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 ہر مومن کا، ہر فی کل مومن و مومنتن، نہیں سمجھ رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مومن ہی وہ ہوگا. میری بات ہی نہیں سمجھ رہے ہو؟ وہ فتویٰ لگانا ہے تو اس حدیث پہ لگاؤ. مومن ہی وہ ہوگا، مومنہ ہی وہ ہوگی جو محمد کے بعد علی کو محمد کا خلیفہ مان لے. اور امام ابن عساکر اپنی تاریخ مدینہ و دمشق میں جلد نمبر 42، 80 جلدوں پہ مشتمل ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 49، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. یہاں روایت کیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو نریٹ کر رہے، روایت کر رہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اخی و خلیفتی فی اہلی علی ابن ابی طالب. میں آپ کو کتب اہل سنت سے حدیثیں دے رہا ہوں. آقا فرما رہے بے شک میرا بھائی اور میرا خلیفہ جو میری اہل بیت میں میرے بعد ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور اگلی بات یہ جو کہتے ہیں نا کہ مولا کا معنی ہے دوست، نہیں سمجھ رہے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، کہتے ہیں یہ شیعہ اس سے امامت اور خلافت لیتے ہیں، اس کا معنی تو دوست ہے. یہ ہماری سنی کتابیں بڑی پڑی ہیں نا کہ جب حضور نے اعلان کیا تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر آگے بڑھ کے انہوں نے مبارکباد پیش کی. بخ بخ لکا یا علی ابن ابی طالب انت مولانا و مولا کل مسلم و مومن و مومنت. آگے بڑھ کے مبارکباد دی نا، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو تو آج سے عمر کا بھی مولا، ابو بکر کا بھی مولا، ہر مسلم کا مولا، ہر مومنہ کا مولا، ہر مومن کا مولا. کہتے اس کا معنی دوست ہے. اس کا مطلب ہے ابو بکر اور عمر آگے بڑھ کے مبارکباد دے رہے ہیں. اگر اس کا معنی دوست مان لوں تو پہلے وہ علی کو دوست نہیں مانتے تھے. بات ہی نہیں سمجھ رہے یار. وہ پہلے دوست نہیں تھے، پہلے دشمن تھے، یا پھر کہہ کہ دشمن تھے؟ نہیں، حضور نے فرمایا جس طرح میں مولا ہوں، من کن تو علی ایرے گہرے کا نہیں، علی نتھو خیرے کا نہیں، علی لنڈی بچی کا نہیں، جس جس کا محمد مولا ہے اسی کا علی مولا ہے. اور علی کی ولایت کو نبی کی ولایت کے ساتھ پرکھنا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ تو حضور آقا ہے نا، فرمایا جس کا میں آقا اس کا علی آقا، جس کا میں مالک اس کا علی مالک، جس کا میں وارث اس کا علی وارث. چلو میری نہ مانو، بات بڑی خاص ہے. امام بخاری کی مان لو، 6 منٹ رہ گئے. امام بخاری کی مان لو. امام بخاری نے پتہ ہے صحیح بخاری میں کیا لکھا ہے؟ امام بخاری لکھتے ہیں، میرے پاس روایت پڑی ہے، وہ کہتے ہیں اگر ولایت علی ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ولایت واو کے اوپر فتح ڈالی جائے، یعنی ولایت پڑھا جائے، ولایت، تو پھر اس کا معنی بنتا ہے ربوبیت. وہ کہتے ہیں اگر ولایت پڑھا جائے، واو کے نیچے کسرہ و زیر، وہ کہتے ہیں اگر ولایت علی یا ولایت علی، کہتے ہیں اگر میری بات نہیں امام بخاری، وہ کہتے ہیں اگر ولایت پڑھا جائے تو پھر معنی بنے گا ربوبیت. نہیں سمجھ رہے؟ اے مولا کا ایک معنی رب بھی جے. وہ کہتے ہیں اگر ولایت پڑھا جائے تو اس کا معنی امارت و خلافت. کہ مولوی جی بہتر ہی نہیں کہ تو علی نو بلا فصل خلیفہ ہی مان لے، میں تے علی نو رب بننا پڑے گا. اور کچھ اتنے پڑھے لکھے جاہل ہیں، کچھ اتنے پڑھے لکھے جاہل ہیں، وہ کہتے نہیں جی نہیں، یہ جو بلا فصل کہتے ہیں نا، خلیفہ تو ہو بلا فصل، یہ تو 3 خلفاء کو گالیاں دیتے ہیں. وہ ویڈیو پڑھے ان کے نیٹ کے اوپر، یہ حد ہو گئی. وہ کہتے ہیں کیونکہ پہلے ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے،
اور پھر علی علیہ السلام ہے. تو یہ جب کہتے ہیں نا کہ ہو کا مرجع چونکہ حضور ہے، خلیفہ تو ہو اس کے خلیفہ، اس کے کس کے؟ حضور کے، بلا فصل بغیر فاصلے کے. تو تینوں کو گالیاں دیتے ہیں. میں ان پڑھے لکھے جاہلوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، حضور علیہ السلام ظاہراً تشریف لانے میں آخری ہے نا؟ وہ بولو کی ہو گیا جی آخری، لیکن کوئی ایسا امتی ہے جو کہے کہ تخلیق میں بھی حضور آخری ہیں؟ تخلیق میں پہلے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. بولو اس کا مطلب ہے جو نبی کو مان لے پہلا وہ تو پھر 1.25 لاکھ انبیاء کو گالیاں دیتا ہوگا. یارو حضور تو 1.25 لاکھ کے بعد ہیں ظاہری طور پہ. تو مولوی صاحب کہیں گے نہیں نہیں نہیں، وہ حقیقت میں حضور پہلے ہیں، ظاہر میں آخری. تو میں کہتا ہوں مولوی صاحب ادھر حسد نکال دل سے، یہی فارمولہ اٹھا کے ادھر بھی اپلائی کر دے. ہم بھی کہتے حقیقت میں علی پہلے ہیں. ہوئے 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 ہوئے، یہ ظاہری خلافت میں چوتھے ہیں. حقیقت میں کوئی مائی کا لال نبی اور علی میں فاصلہ ہی ثابت نہیں کر سکتا. نہیں سمجھ رہے؟ حضور نے فرمایا کنتو انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. یہ امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ حدیث کا نمبر ہے 1130. حضور نے فرمایا میرا اور علی کا اللہ نے اپنے نور سے سنگل نور تخلیق کیا. نہیں جا کے سمجھ رہے؟ یعنی نبی اور علی کے نور میں کوئی فاصلہ نہیں. اور بولو یار ایک نور، کسی کی اب تسلی نہ آئی ہو. حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی دمی، علی محمد کا خون ہے، خون میں کوئی فاصلہ نہیں. علی لحمی، علی میرا گوشت ہے، گوشت میں کوئی فاصلہ نہیں. علی روحی، علی میری روح ہے، روح میں کوئی فاصلہ نہیں. علی نوری، علی میرا نور ہے، نور میں کوئی فاصلہ نہیں. علی نفسی، علی محمد کی جان ہے، جان میں کوئی فاصلہ نہیں. علی جسمی، علی میرا جسم ہے، جسم میں کوئی فاصلہ نہیں. الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ. لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے. میں اور علی شجرہ بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، قبیلہ بھی ہے، گھرانہ بھی ہے، خاندان بھی ہے، دادا بھی ہے، گوشت بھی ہے، خون بھی ہے، روح بھی ہے، جان بھی ہے، نور بھی ہے، جسم بھی ہے. مولوی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا، قبروں میں چلا جائے گا. نبوت کے علاوہ تجھے نبی اور علی میں کوئی فاصلہ نظر نہیں ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آخری حدیث. واہ، منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے. رکھ بغض علی دل میں ہر لاکھ نمازیں، یہ بغض کا دبا ہے محراب میں. اللہ سلامت رکھے. لو جی زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد. لو جی آخری حدیث ہے، اسی پہ مضمون ختم. ورنہ آپ کو پتہ ہے گھنٹے 1.5 گھنٹے میں شروع ہوتا ہوں، لیکن آخری حدیث ہے. قبلہ شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے. یہ حدیث جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے. حدیث متواتر بھی ہے، حدیث مشہور بھی. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو دعوت ذوالعشیرہ میں حضور کا خطبہ ہے، نہیں سمجھ رہے؟ دعوت ذوالعشیرہ کا تو پتہ ہے نا یار. جو دعوت ہوئی تھی ابو سفیان کے گھر ہوئی تھی، ابو سفیان کے گھر ہوئی تھی جی سر. یار ابو طالب کے گھر مولوی صاحب تو کہتا ہے انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. یعنی اسلام، یہ صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے، اور صحیح بخاری میں اس دعوت کی جو اس مجلس کی جو فلیکس چھپی ہے، فلیکس پڑھوں، فلیکس نہیں سمجھ رہے؟ وہ یارو یہ آج جو مجلس ہو رہی ہے اس کی فلیکس نہیں بنی تھی، وہ اشتہار نہیں لگے ہوئے. تو فلیکس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ عنوان، پھر خطبہ، ذاکرین، جگہ، مقام. کچھ لکھ دیتے لنگر حسینی کا بھی انتظام. بولو تو بخاری کھولو، اللہ کی توحید کی پہلی مجلس
چلو کسی کو مجلس سے پرابلم ہو، اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ، پہلا توحید سیمینار، پہلی توحید کانفرنس، حضرات کل بعد از دوپہر ایک عظیم الشان مجلس ہونے والی ہے، جلسہ ہونے والا ہے، محفل ہونے والی ہے، توحید سیمینار ہونے والا ہے، عنوان توحید، خطیب محمد مصطفیٰ، بامقام وینیو قصر ابو طالب۔ مولوی جی اللہ کی توحید کی پہلی مجلس کے بانی کا نام ابو طالب ہے۔ اور جو لنگر ابو طالب چلا آپ کو پتا 3 دن چلا، ایک دن نہیں، اور لنگر حلیم نہیں تھی، کدو شریف بھی نہیں۔ یہ کدو والی سنت یاد ہے تو بکرے والی کیوں بھول گیا؟ اور بکرے بھی پوری ران تھی، بخاری میں لکھا ہے، میں کہہ رہا ہوں پوری ران بنی۔ اور مولا علی علیہ السلام کو سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے بیٹا ایک کی کنڈی کھٹکھٹا کے جا کے میسج دے کہ کل دی روٹی ساڑھے والی۔ اب آگے سارے ابو لہب، ابو جہل، ولید، امیہ، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان اینڈ کمپنی، وہ یارو سارے آگے ادھر۔ اب انہوں نے لنگر بھی کھا لیا تو سرکار نے فرمایا میرے بھتیجے کھڑے ہو جا، ان کو توحید کی دعوت دے۔ اب حضور نے توحید کی دعوت دی، لنگر کھا بھی گئے، گھر کے لیے پیک کر کے لے بھی گئے، دعوت قبول۔ دوسرے دن پھر مجلس، پھر وہی معاملہ، پھر وہی لنگر، تیسرے دن پھر مجلس، نہیں سمجھ رہے؟ وہ سین روزہ چلی گئی یار، 3 دن 3 days چلتی رہی، لنگر نہیں سرکار نے بدلا۔ اب تیسرے دن پھر لنگر کھا بھی لیا، لے بھی گئے۔ ایک جملہ نہ کہوں، جو مجلس حسین میں آئے لنگر کھا جائے دعوت قبول نہ کرے، کل بھی بولا بھی تھا آج بھی بولا بھی ہے۔ جب تیسرے دن جملہ دے رہا، جب تیسرے دن، یہ حوالے میرے پاس پڑے ہوئے، امام طبرانی کو پڑھ کے دیکھ لیں، امام ابن خلدون کو پڑھ کے دیکھ لیں، ابن حشام کو پڑھ کے دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل کو پڑھ کے دیکھ لیں، جلال الدین سیوطی کو پڑھ کے دیکھ لیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھ کے دیکھ لیں، امام بخاری کو پڑھ کے دیکھ لیں، 25 حوالے پڑے ہوئے میرے پاس۔ جب وہ کفار جانے لگے تو مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہتے یا رسول اللہ آنا ناصروں کا، میں ہوں آپ کا مددگار، میں شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب مولا علی علیہ السلام نے حضور کی رسالت کی وہاں گواہی دی، یہ سینہ چوڑا کر رہا ہوں اور چیلنج کر رہا ہوں پوری کائنات کو، کوئی مائی کا لال میرا حوالہ غلط ثابت کر دے، ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا، ساری زندگی مفت نوکری کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے ایک ہسٹوریکل سنٹینس کہا ہے، جب علی علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی تو حضور علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ سادات کے قدم چوم کے دینا چاہتا ہوں، سناؤں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ھذا اخی ووصی وخلیفتی۔ اوے بلا فصل کے منکروں، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، تاجدار کائنات کا فرمان سنو، حدیث مصطفیٰ سنو۔ میرے آقا فرماتے یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے۔ نہیں سمجھ رہے یارو؟ حضور علی کو کب اپنا خلیفہ کہہ رہے ہیں؟ جب نہ ابو بکر کی خلافت، نہ حضرت عمر کی خلافت، نہ حضرت عثمان کی خلافت، ابھی تک تو تینوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا۔ اوے مان لے علی تب سے محمد کے خلیفہ ہیں جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔ صحیفہ
مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے. او میری نہ مان، چل محمد کی مان لے. مومن اور منافق کی پہچان میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں. ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں. کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں. زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہو بچے تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے. مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے. دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے. سب دکھ درد مصیبتاں پل جاندیاں نے وہ جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے. جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ جدے بوے چھت مینارے علی علی کر دے. او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں. بدر، احد، خندق، حنین تے خیبر دے اکھاڑے